صلی علی ادناکم۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے مسند دارمی میں یہ روایت نقل کی ہے، اور مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ روایت مرسلاً روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایسے دو آدمیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے ایسے دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا، جن میں سے ایک کا معمول یہ تھا کہ وہ فرض نماز پڑھتا، پھر بیٹھ کر لوگوں کو اچھی نیکی کی باتیں بتلاتا اور دین کی تعلیم دیتا، اور دوسرے صاحب کا حال یہ تھا کہ وہ دن کو برابر روزہ رکھتا اور رات کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ان دونوں میں کون افضل اور اعلیٰ ہے؟ یعنی ایک تو وہ کہ جو فرض نماز پڑھ کر پھر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو خیر اور بھلائی کی باتیں سکھلاتا، دین کی تعلیم دیتا، لیکن دوسرا وہ روزوں کا اہتمام کرتا، راتوں کو عبادت کرتا۔ آپ سے پوچھا گیا ان دونوں میں افضل کون ہے؟ ان دونوں میں افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عالم جو فرض نماز ادا کرتا ہے، پھر لوگوں کو دین اور نیکی کی باتیں سکھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کو صائم النہار اور قائم اللیل عابد کے مقابلے میں اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کہ تم میں سے کسی ادنا آدمی پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، یعنی فرمایا کہ یہ عالم جو فرض نماز ادا کرتا ہے، پھر لوگوں کو دین اور نیکی کی باتیں سکھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کو صائم النہار، دن کو روزہ رکھنے والا، قائم اللیل، رات کو عبادت کرنے والے عابد کے مقابلے میں اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح تم میں سے کسی ادنا آدمی پر مجھے فضیلت حاصل۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل ہیں۔ دیکھیں یہ حدیث ہو گئی، اس طرح اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، ان میں علم، طالبین علم، علماء اور معلمین کی جو غیر معمولی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی گئیں، ان کا راز یہی ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نازل فرمایا ہوا نور ہدایت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں آیا، اور دنیا سے آپ کے اٹھا لیے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا الہی علم، یہ نور علم جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، یہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ ہستی کے قائم مقام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حامل اور امین علماء، جی یہ جو علماء ہیں، معلمین ہیں، یہ زندہ انسانوں کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہیں۔ یہ نبی تو نہیں ہیں لیکن انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کے وارث ہونے کی حیثیت سے کار نبوت سنبھالے ہوئے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام انجام دے رہے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو اور اعلی کار ہیں۔ اسی خصوصیت نے ان کو اس مقام اور مرتبے پر پہنچا دیا ہے اور ان غیر معمولی انعامات الہیہ کا مستحق بنا دیا ہے، جن کا اس طرح کی حدیثوں میں ذکر کیا گیا۔
لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہاں یہ فضائل بیان کیے گئے اہل علم کے، ان سے وہ حاملین علم اور وہ علماء مراد ہیں کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہی اس علم کی روشنی کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ تو یہ فضیلت آپ حضرات کے سامنے یعنی جو اہل علم کی بیان ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ علوم نبوت کے لیے ہر ایک کو بھی نہیں چنا جاتا، منتخب کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور امت اس وقت تک ہدایت پر رہے گی جب تک وہ اپنے علماء سے رابطے میں رہے گی، مخلص علماء سے۔ آج کا جو زمانہ ہے، ہم دھیرے دھیرے علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مانیں یا نہ مانیں، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی ڈسپنسری کھولی ہوئی ہے، جی ہر ایک عالم بنا ہوا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی مستند عالم کے پاس جانے کی، اور اگر ہم کسی عالم کے پاس جاتے بھی ہیں تو اس سے مسئلہ پوچھنے نہیں جاتے، اس کو مسئلہ بتانے جاتے ہیں، عالم ہی کو مسئلہ بتانے جاتے ہیں، جاہل کو تو مسئلہ بتانے کی ہمیں طاقت ہی نہیں، ہم نے مسئلہ بتانا ہے تو کہ عالم ہی کو بتانا ہے۔ تو یہ جو ہمارے اندر کمزوری ہے، اسی کمزوری نے آج ہمیں زوال کا شکار کر دیا ہے، ورنہ سلف صالحین میں یہ چیزیں نہیں تھیں، وہ اہل علم کا ادب بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، اور اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے اور ان سے جا کے علم حاصل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے وہ چیزیں بیان ہوتی رہتی ہیں جن میں ایک معلم کا اور ایک استاذ کا ایک مقام بیان کیا گیا ہے۔ اور اخیر میں ایک بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، آج کل کے جو ماحول ہے، اس ماحول میں سیکھنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں، لیکن سکھانے کے لیے ہر ایک تیار ہے، جی سکھانے کے لیے ہر ایک تیار ہے۔ وہ کسی عربی کا مقول ہے نا، کسی نے پوچھا کسی عرب نے کہ بھائی تم کہاں کی؟ اس نے کہا پاکستان سے۔ اس نے کہا پاکستان میں ہر ایک کل طبیب، کل عالم، کل مفتی، کہ پاکستان میں ہر ایک ڈاکٹر بھی ہے اور پاکستان میں ہر ایک مفتی بھی ہے۔ یہاں بھی ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم مسئلہ بتا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کیا مسئلہ، کون سا کوئی مشکل ایسی چیز ہے، ہر ایک مفتی مسئلہ بتا دے گا، پھر جب پھنسے گا پھر جائے گا کسی کے پاس، اور چونکہ پہلے سے مسئلہ اس نے بتایا ہوگا الٹا سیدھا، اب مولوی صاحب تو اس کے مطابق تو نہیں جواب دیں گے، اب یہ کہے گا آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، اب ایک عالم سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، دوسرے کے پاس جائے گا، تیسرے کے پاس جائے گا، اور اسی میں ہی اپنا وقت ضائع کرتا رہے گا۔ اس کو شروع سے پہلا قدم جب اٹھانا تھا، کسی نے آ کے اس سے مسئلہ پوچھا، اس وقت کہہ دیتا بھائی مجھے نہیں پتہ۔ یقین مانیے ہم تو پھر بھی چھوٹے لوگ ہیں، ہم بھی کئی دفعہ ایسے کہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، ان سے بھی کوئی آگے مسئلہ پوچھتا وہ کہتے ذرا دیکھ لیں، کتابوں میں دیکھ لیں، دو مشورہ کر لیں، مشورہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے بعد آگے والے کو جواب دیتے ہیں۔ اب ایک عام سا آدمی آئے گا، بولے گا زندگی ان کی اس میں گزری ہے، دارالفتاؤں میں بیٹھتے ہیں، یہ مفتی ہیں، اور ان سے ہم جا کے مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ذرا آرام سے، سکون سے۔ اس لیے آپ جتنے مستند عالم کے پاس جائیں گے وہ آپ کو جواب احتیاط سے دے گا۔ دعا فرمائے حق تعالی شانہ ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، علم کی عظمت اور قدر اور علماء کی عظمت اور قدر ہمارے دماغ میں اور دلوں میں بٹھائے، اور ہمیں علماء سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے برحمتہ۔